السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فیلڈ, ریکارڈ اور فائل کو. تو فائل کی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھی تھیں, تو آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹائپس آف فائلز میں ہمارے پاس دو طرح کی فائلز ہوتی ہیں, یوزیج پوائنٹ آف ویو سے فائلز ہوتی ہیں اور دوسرا فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسکرائب دا ٹائپس آف فائلز فرام یوزیج پوائنٹ آف ویو, یعنی کس ویو سے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. یوزیج پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ فائلز کی ٹائپس کو. اوکے جی, یہاں پہ ہمارے پاس ہے فائل ٹائپس فرام یوزیج پوائنٹ آف ویو. اس میں ہمارے پاس کون کون سی فائلز آتی ہیں؟ ماسٹر فائل, ٹرانزیکشن فائل اینڈ بیک اپ فائل. اور جبکہ جو دوسری ٹائپ ہے فائل ٹائپ فرام فنکشنل پوائنٹ آف ویو, جو کہ کوشچن نمبر 6 ہے, وہ بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, وہ بعد میں کریں گے. اس میں کون کون سی فائل آتی ہے؟ پروگرام فائل اور ڈیٹا فائل. تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کون سی ہیں؟ فائل ٹائپ فرام یوزیج پوائنٹ آف ویو, یعنی کہ ماسٹر فائل, ٹرانزیکشن فائل اینڈ بیک اپ فائل. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے ماسٹر فائل. کیا ہوتی ہے؟ نام سے پتا چل رہا ہے ماسٹر فائل, یعنی کہ جس میں ہمارا زیادہ تر یا سارا ڈیٹا تقریباً جو ہے وہ اسٹور کیا جائے گا. ماسٹر فائل یوز ٹو اسٹور دی انفارمیشن دیٹ ریمینز کانسٹنٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. ماسٹر فائل کو ہم کیا کہتے ہیں کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے یا لانگ پیریڈ کے لیے جو ہے اپنی انفارمیشن کو اسٹور کروا سکیں. فار ایگزامپل, امپلائیز ماسٹر فائل آف این آرگنائزیشن کنٹینز دا ریکارڈز آف آل اٹس امپلائیز. دس فائل کین کنٹین دا فیلڈز لائک نیم, ایڈریس, ٹیلیفون ایکسیٹرا. ایگزامپل اس نے دیے, کوئی بھی آرگنائزیشن یا ادارہ ہوتا ہے, اس میں جتنے بھی امپلائیز کام کر رہے ہیں تو ان سب کے ریکارڈز کو جو ہے وہ ہم اسٹور کروائیں گے کس میں؟ ماسٹر فائل میں. یا پھر آپ ایگزامپل اپنے کالج کی لے لیں. کالج میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان سب اسٹوڈنٹس کا ہم اپنے پاس ریکارڈ سیو رکھیں گے. کالج کے ریکارڈ میں ہم ظاہر سی بات ہے رکھیں گے سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا. تو وہ ہمارے پاس جتنا بھی اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہوگا وہ سارا ہمارے پاس کہاں اسٹور ہوگا؟ ہماری ماسٹر فائل میں. ماسٹر فائل میں اسٹور کیا جائے گا. اور فیلڈس کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ اسٹوڈنٹ, یہاں پہ اس نے امپلائیز کی بتائیے, نیم, ایڈریس, ٹیلیفون نمبر. آپ لوگوں کی کیا فیلڈز ہوں گی؟ رول نمبر, نیم, ایڈریس, ٹیلیفون نمبر, سبجیکٹ, مارکس, اس طرح کی ساری ڈیٹیلس, یہ ساری آپ کی فیلڈز ہوں گی. اوکے, جس کے بعد ماسٹر فائل ہے لیٹسٹ اپڈیٹڈ فائل. اٹ از اپڈیٹڈ وین اینی چینج ان اٹس کنٹینٹ از ریکوائرڈ ان اپڈیٹنگ پروسیس. ریکارڈز کین بی ایڈیٹڈ, ڈیلیٹڈ اور نیو ریکارڈز کین بی ایڈیڈ ان دا ماسٹر فائل. ماسٹر فائل وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ اپڈیٹڈ فائل ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ہم نے کوئی بھی ڈیٹا میں تھوڑا سا بھی چینج کیا نا تو فوراً سے وہ ماسٹر فائل میں چینج لے آتے ہیں ہم اور اس کو اپڈیٹ کر کے بالکل ایکوریٹ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ اب آپ کی ماسٹر فائل میں آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے, کنسسٹنٹ ہے. اس میں آپ نے ساری اپڈیشن کر لی ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرانا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک اس کو اپڈیٹ کرنا تھا لیکن کیا نہیں ہے. فوراً جیسے بھی کوئی چینج لانا ہوگا ہم اس کو فوراً چینج لے آئیں گے اور اس کو اپنی ماسٹر فائل میں وہ چینج لا کے اپڈیٹ کر کے یعنی کہ اور اس کو اسٹور کروا دیں گے. اپڈیٹنگ پروسیس میں وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا ہو سکتی ہے, یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ آپ اپڈیٹ فوراً سے ماسٹر فائل کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اپڈیٹ کا مطلب ہے کہ ہم اگر کوئی ریکارڈ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی نیا ریکارڈ یا نیو ریکارڈ جو ہے وہ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں ماسٹر فائل کے اندر, تو یہ ساری چیز کس میں آتی ہے؟ اپڈیٹنگ میں آتی ہے. ونس ماسٹر فائل از کریٹڈ اٹ کین ناٹ بیکم ایمٹی. ایک دفعہ جب آپ کی ماسٹر فائل بن جائے گی تو وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوگی, یعنی اس میں ہر وقت ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور رہے گا کسی بھی آرگنائزیشن کا ہو. اوکے جی, اب آتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف فائل کی طرف. یہ ہے ٹرانزیکشن فائل. کیا ہوتی ہے ٹائپ آف فائل دیٹ از یوز ٹو اسٹور ان پٹ ڈیٹا بفور پروسیسنگ؟ اس کا ٹرانزیکشن فائل. ہمارے پاس ٹرانزیکشن فائل کیا ہے؟ یہ ڈیٹا اسٹور کرتی ہے پروسیسنگ سے پہلے کا, یعنی کہ ان پٹ کہہ سکتے ہیں ہم. ان پٹ ہم دیتے ہیں ڈیٹا, پروسیسنگ اس کے اوپر ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ انفارمیشن آتی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن فائل اس طرح کی فائل ہے جس میں ہم اپنا ان پٹ ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں, یعنی پروسیسنگ سے پہلے والا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اسٹور کیا جاتا ہے ٹرانزیکشن فائل میں. یہ ایک ٹیمپریری فائل بھی ہوتی ہے, اٹ میں بھی ٹیمپریری فائل. اٹ از یوزلی یوز ٹو اپڈیٹ ان ماسٹر فائل. اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یا کیوں یوز کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی ماسٹر فائل کو اپڈیٹ نہیں کر لیتے تو اس کو ٹیمپریریلی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ کچھ اپڈیٹ لے کر آنی تھی. فار ایگزامپل میں نے 2-3 بچیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے, یعنی کہ نیو ریکارڈ انٹر کرنا ہے. اب وہ ماسٹر فائل میں میں نے بھی نہیں کیا تو اس کو ٹیمپریریلی میں کہاں رکھ سکتی ہوں؟ ٹرانزیکشن فائل میں. اب مجھے پتا ہے کہ جو میرے ٹاسک پینڈنگ ہے, جو میں نے بھی کام کرنا ہے, وہ میرا کہاں پہ پڑا ہوا؟ ٹرانزیکشن فائل میں. جیسے ہی میں ٹرانزیکشن فائل کو دیکھوں گی, ہاں مجھے ان اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ انٹر کرنے ہیں ابھی, ان کو میں فوراً سے کیا کروں گی؟ ماسٹر فائل میں ایڈ کر دوں گی. ماسٹر فائل کو میں ایڈ کر دیا میں نے, تو اب میری ٹرانزیکشن فائل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ٹیمپریری فائل ہے, وقتی طور پہ بناؤں گی, تھوڑی دیر کے لیے اس میں ڈیٹا اسٹور کر سکتی ہوں اور اس کے بعد جب میں وہ ڈیٹا واپس اپنی ماسٹر فائل میں ڈال دوں گی تو ٹرانزیکشن فائل کوڈ بھی ایمٹی.
اس کے بعد ٹرانزیکشن فائل میں ایگزسٹ انٹل دا ماسٹر فائل از اپڈیٹڈ. ٹرانزیکشن فائل وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تب تک ایگزسٹ کر سکتی ہے جب تک کہ آپ کی ماسٹر فائل اپڈیٹ نہ ہو جائے. یعنی اگر آپ نے اپنی ماسٹر فائل میں ڈیٹا ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, ماسٹر فائل کو اپڈیٹ کر دیا, تب آپ کو ٹرانزیکشن فائل کی ضرورت رہے گی نہیں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ڈیٹا ٹرانزیکشن میں پڑا تھا وہ تو ہم نے ماسٹر فائل میں ڈال دیا. ہمارے پاس اب سارا ماسٹر فائل میں اپڈیٹڈ ڈیٹا یعنی کہ نیو لیٹسٹ ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے ٹرانزیکشن فائل میں آلسو بی یوز ٹو مینٹین اے پرماننٹ ریکارڈ آف ڈیٹا اباؤٹ اے ٹرانزیکشن. ٹرانزیکشن فائل کو ہم یوز کر سکتے ہیں پرماننٹلی ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے بھی کسی بھی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ. یعنی اگر ہم کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ہم اپنی ٹرانزیکشن فائل میں چاہیں تو پرماننٹلی بھی اسٹور کر سکتے ہیں. پرماننٹلی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے کیا کسی بھی ٹرانزیکشن کو ان ٹرانزیکشن فائل کی. یہ ٹاسک پرفارم کرنے ٹرانزیکشن فائل پہ جو ہے ہم نے اس کو اسٹور کروا لیا. یہ تھی ہماری سیکنڈ ٹائپ آف فائل. اب ہمارے پاس کیا ہے, تھرڈ ٹائپ آف فائل ہے بیک اپ فائل. بیک اپ فائل کیا ہوتی ہے؟ A type of file that is used to take the backup of important data is known as backup file. بیک اپ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی ڈیٹا کا یعنی کہ ڈیٹا کی کاپی بنا لیتے ہیں یا اس کی ایک ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بیک اپ کہلاتی ہے. اٹ از اے پرماننٹ فائل. یہ ہمارے پاس پرماننٹ فائل ہے. اٹ از یوز ٹو میک دا ڈپلیکیٹ کاپی آف ڈیٹا. ہمارے پاس ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنا لیتی ہے. ابھی آپ کو یہ بتایا تھا میں نے کہ ڈپلیکیٹ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس بیک اپ فائل ایک ایسی فائل ہے جس میں ہم اپنے امپورٹنٹ ڈیٹا کا بیک اپ لے کے اسٹور کر لیتے ہیں. بیک اپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے امپورٹنٹ ڈیٹا کی ایک اور آپ نے کاپی فائل بنا لی ہے اور اس کاپی فائل کو اسٹور کروا دیا کس میں, ہماری جو تھرڈ فائل ہے بیک اپ فائل اس کے اندر. بیک اپ فائلز آر موسٹلی کریٹڈ فار دا پروٹیکشن آف امپورٹنٹ ڈیٹا اور فائلز. بیک اپ فائل ہم کیوں یوز کرتے ہیں, کس لیے کریٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے امپورٹنٹ ڈیٹا کو یا اپنے امپورٹنٹ فائلز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکیں. دا ڈیٹا کین بی ریکورڈ فرام بیک اپ فائل اف اینی ڈیٹا فائل از لاسٹ اور ڈیمیجڈ. اب کس سے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا کبھی سسٹم کریش ہو جاتا ہے, کبھی کمپیوٹر کا یا جہاں پہ آپ نے جس سسٹم پہ یا سرور پہ آپ نے اپنا ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہے, اگر وہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے یا فیلئر اکر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی فائلس تو کیا ہو جائیں گی, لاسٹ ہو جائیں گی, سارا ڈیٹا ڈیمیج ہو جائے گا. تو پھر آپ اس کو کیسے ریکور کریں گے؟ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے, ایسی بات ہم کسی بھی ڈیٹا کو کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے. اس میں امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی کیا کر لیتے ہیں, بیک اپ فائل بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ اسٹور کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈیٹا لاسٹ ہوتا ہے تو ہم جب چاہیں اس کو ریکور کر سکتے ہیں اپنی بیک اپ فائلز میں سے ڈیٹا لے کر. بیک اپ فائلز آر کریٹڈ بائی یوزنگ اسپیسیفک سافٹ ویئر یوٹیلیٹی پروگرام. بیک اپ فائل کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو اسپیسیفکلی بیک اپ کریٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں. تو آپ ان سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں اپنی بیک اپ فائلس کو کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا ٹائپس آف فائلس فرام یوزیج پوائنٹ آف ویو. یوزیج پوائنٹ آف ویو کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے فنکشنل پوائنٹ آف ویو کو ڈسکس. تو اس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس آف فائلس تھیں. کون کون سی فائلس تھیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ماسٹر فائل تھی. یہ سب سے امپورٹنٹ فائل ہوتی ہے, کبھی بھی یہ ایمٹی نہیں ہو سکتی, خالی نہیں ہو سکتی, کیونکہ آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا اور اپڈیٹڈ ڈیٹا جو لیٹسٹ ہوتا ہے وہ سارا اس میں سیو ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کیا تھی؟ ٹرانزیکشن فائل تھی. ٹرانزیکشن فائل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیمپریریلی ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. یعنی کہ جب تک ہم نے اپنی ماسٹر فائل میں ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا تو وقتی طور پہ ہم اس کو اپنی ٹرانزیکشن فائل میں رکھ دیں گے. جیسے ہی ہمارا ڈیٹا ماسٹر فائل میں چلا جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرانزیکشن فائل کو جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. ٹیمپریری ہوتی ہے, اس کا اتنا کام ہے. اس کے بعد تھرڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے, بیک اپ فائل. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کی ہم ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنا کے اپنے پاس اسٹور کروا لیتے ہیں. تو بیک اپ فائل میں کیا پڑا ہوتا ہے, بیسیکلی آپ کی جو ماسٹر فائل کی جتنے بھی آپ نے امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹور کروائے ہوئے ماسٹر فائل میں, اسی ڈیٹا کا ایک کیا کہتے ہیں ڈپلیکیٹ, اس کی کاپی بنا کے جو ہے وہ بیک اپ فائل میں اسٹور کروا لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ کا سسٹم فیل ہوتا ہے تو آپ کا ڈیٹا اگر لاس ہوتا ہے تو آپ دوبارہ سے اپنا سارا ڈیٹا بیک اپ فائل میں سے اٹھا کے دوبارہ سے ماسٹر فائل میں لا سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلس فرام یوزر پوائنٹ آف ویو. اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.